بیٹا میں ہم کرتے. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے جب الیکشن ہوئے تھے تو ہمارے 16 سیٹیں ہم جیت چکے تھے پروونشل اسمبلی کے. یہ ہمارے فیکٹس اینڈ فگر ہیں. اور 4 سیٹیں ہم جیت چکے تھے قومی اسمبلی کے. لیکن اس وقت ہمارے پاس ایک بھی سیٹ نہیں ہے بلوچستان کے. اور شاید یہ عوام کی محرومی اور ان کے حق ان کو نہ دینے کی وجہ سے مسائل بڑھتے ہیں. اور بلوچستان کی ایسی سچویشن ہے کہ اگر ہم یہاں بیٹھے اور بات کریں تو یہ 70 سال کی گزشتہ 70 سال کی محرومیوں کا ہے. میرا خیال ہے بڑے سارے چیپٹر اس پہ لکھنے پڑیں گے. لیکن ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ رکھیں گے، وہ ہے دہشت گردی. جو واقعات ہوئے ہیں زیارت پہ یا دہشت گردی ہوئی ہے اس کی ہم سب بھرپور مذمت کریں. اس میں پولیس افسران کی شہادت ہو، اس میں آرم فورسز کی شہادت ہو، اس میں معصوم لوگوں کی شہادت ہو. ہم ان کے خاندانوں کے ساتھ ہی کوئی اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور دہشت گردی کو ہم ہر فارم میں مسترد کرتے ہیں. یہ ضرور ہے جو ایک بات میں مجھے خوشی ہے. ایک مثال دوں گا، نیلسن منڈیلا سے افسر کسی نے پوچھا تھا تو اس نے بہت اچھا ایگزامپل دیا. روانڈا میں جب کولیپس ہو گئی حکومت اور وہاں جنگی فسادات زیادہ ہو گئے تو انہوں نے کہا اس جینوسائیڈ کا رسپانسبل کون ہوگا. دنیا میں ایک جنگ چڑھ گئی کہ کیا تھا، یہ حکومت کی ناکامی تھی یا کنسٹیٹیوشنل فریم ورک جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا، کیا ہوا تھا. سارے لوگ یہ کہتے رہے جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا. تو نیلسن منڈیلا سے جب انہوں نے پوچھا ایک مرتبہ تو اس نے اس کا بہت اچھا جواب دیا. اس نے کہا ایک ملک کے حالت کو اگر آپ نے جج کرنا ہے تو یہ نہ کہنا کہ وہ ملک اپنے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک رکھتا ہے، بلکہ اس ملک کے لوگوں کو دیکھو کہ وہ اپنے کمزوروں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتا ہے. اگر کمزوروں کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے تو وہ کبھی بھی غیر قانونی راستے پہ نہیں چلیں گے. یہ شاید لوگوں کی محرومیوں کا بر وقت ازالہ نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آؤٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں، اسکولی گریجویٹلی ان کو ہٹایا جاتا ہے راستے سے. لیکن جو مجھے خوشی ہے ایک بات پہ وہ یہ ہے کہ میرے یہاں ہوتے ہوئے اس گزشتہ 4 گھنٹوں میں آپ میں سے میں لکھتا رہتا ہوں 9 اسپیکر نے بات کی. کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہاں اگر دہشت گردی ہے تو اس میں اپنے لوگ ملوث ہیں. اور یہ اچھی بات ہے. جس طریقے سے کے پی بھی کہا گیا کہ وہاں طالبان تھے اور اپنے طالبان تھے، آپ لوگوں نے ذکر نہیں کیا کہ آپ میں کوئی اپنے ہیں جو آپ کے دہشت گردی میں نوان. تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کا وار ہے، اس کو نہ بھولیے گا. اور جب دہشت گردی کی بات آ جائے تو پھر 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھے ہو تاکہ دہشت گردی کو اپنی فیٹ کر سکے. دہشت گردی نہیں ہوگی تو آپ کا مسجد بھی ہوگا، میرا مندر بھی ہوگا. اور اگر دہشت گردی ہوگی تو آپ کا چرچ بھی نہیں رہے گا، میرا مسجد بھی نہیں رہے گا. تم جو بناؤ گے وہ اڑائیں گے. اس لیے ان کے لیے کوئی مذہب نہیں. ہاں اس میں ضرور یہ دیکھ لیجیے گا جیسا بھی ہے ہمارا کنسپٹ تو بڑا کلیئر ہے. آپ نے ذکر کیا کہ پی کے میں ہم نے آل پارٹیز بلا لیا. محسن داور صاحب نے اس کا ذکر کیا. 23 پولیٹیکل پارٹی شامل ہوئی، انہوں نے بیانیہ ایشو کر لیا، سب اکٹھے تھے. آپ کی سٹیٹمنٹ آئی لیکن اس سٹیٹمنٹ کے بعد آج تک 60 ڈرون حملے ہوئے. روکا تو کوئی نہیں. 8 آل پارٹیز کانفرنس ہم نے کی ہے، لمبے ہم نے پریس ریلیزیں ایشو کی ہے. 10 سے مس کچھ ہوا ہے، کوئی کسی چینج ہوئی. ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے 2014 میں آپ سارے لوگ اکٹھے بیٹھے تھے. مشرف کہہ رہا تھا ٹیررزم کو ختم کرنے کے، محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے میں گوادر بنا رہا ہوں. گوادر بنے گا، ترقی آئے گی، بہتر حالات ہوں گے. زرداری آیا، اس وقت آپ لوگوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم آئے گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے. مسنگ پرسن کے لیے کمیشن بنا. ابتار چودھری صاحب بھی وہ ہے تو بلوچستان سے، انہی کی کاوشوں کی وجہ سے ہوا ہے. بالکل سے 1000 بار اختلاف کرو. 2004 میں ان کی کاوشوں سے ہوا تھا.
انہوں نے سوموٹو بھی لیے تھے. مسنگ آج بھی ہے, ٹیررزم آج بھی ہے, وہ بھی پینترے بدلتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ دیر از اے ڈسکنیکٹ. عوام میں, اداروں میں کوئی لوگ نہیں سمجھتے دنیا میں تب آپ کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں جب آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, آپ کی کوآرڈینیشن ہو. ایک چیز جو میں سجیسٹ کروں گا, ادروائز جو عام لوگوں نے مجھے کے پی کے کا کہا کہ یہاں ہمیں بڑا سکون ملا تھا, اور کے پی کے میں جب علی امین گنڈا پور صاحب تھے وزیر اعلیٰ, تو اس وقت بھی دہشت گردی تھی, اور ان وقت بھی 3 ضلع ایسے تھے جو سویلین کنٹرول میں نہیں تھے. ان میں سے ایک میں باجوڑ میں یہ کیا تھا کہ انہوں نے کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی تھی, اور اس کوآرڈینیشن کمیٹی میں جس طریقے سے نیشنل الیکشن پلان کے خلاف اگر آپ ٹیررزم کے خلاف کارروائی کرو تو نیشنل الیکشن پلان میں دیا ہوا کہ یہ کارروائی ہوگی اسی طریقے سے, اور اس میں ایپیکس کمیٹی بھی ہے صوبائی سطح پہ. وہ صوبائی سطح کی جو ایپیکس کمیٹی ہے اس میں سرکاری لوگ بیٹھے ہیں, پر انہوں نے اس کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بنوائی, اور اس کوآرڈینیشن کمیٹی میں سرکاری نہیں عام نمائندے بیٹھے تھے تاکہ دہشت گردی کے خلاف ایک بیانی ہو. فریکچر بیانیے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. اگر دہشت گردی رہے گی تو کسی صورت ترقی نہیں ہوگی. اگر آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے دہشت گردی کے خلاف ان دس ورٹیز, اور اگر آپ اوور آل بات کریں گے تو پھر تم محرومیوں کا ازالہ تو پھر ہم سے پوچھیں. ہمیں تو انصاف کہیں نہیں ملا, ہماری تو ملاقات نہیں ہو رہی, ہمارے تو کیسز نہیں لگتے, ہمیں تو مانا نہیں جاتا. ہم تو کہتے ہیں ہم ریاست کے ساتھ کھڑے رہے, ہم حکومت کے ساتھ کھڑے رہے, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے, ہم ان کی انٹیگریٹی کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن ہمیں کیا سمجھا گیا؟ اسکول کے بچوں کی طرح ہمیں بلایا گیا, ترانے پڑھائے گئے, پھر کہاں جاؤ پوچھ لیتے ہیں جی آپ کے لیے کیا کریں. تو شاید بلوچستان کو بھی ایسا بلایا گیا, آپ سے ترانے پڑھوائے گئے, پھر چلے گئے. آپ میں سے کون سا لیڈر ہے جو کبھی حکومت میں نہ رہا ہو؟ آپ کی ہر پولیٹیکل پارٹی تو آلموسٹ سم سٹیج پہ رہی ہے, لیکن عوامی اقتدار کی کمی ضرور ہے. جب عوامی اقتدار کی کمی ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑے گی. اس کو اگر ونس اینڈ فار آل ہم نے ختم کرنا ہے, اس دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, اس کو ہم نے کہنا ہے کہ بلوچستان, میں نے یہاں دیکھا آپ نے لکھا بہت اچھا ہے, سیو بلوچستان. فیڈریٹنگ یونٹ, ہر یونٹ کا بہت اہم رول ہوتا ہے. سیونگ بلوچستان مینز سیونگ پاکستان. بلوچستان کی کسی بھی ضلع پہ آنچ آئے گا پورے پاکستان پہ آنچ آ پا رہی ہے. بلوچستان میں کہیں بھی دہشت گردی ہوگی, وہ دہشت گردی اسلام آباد میں دہشت گردی سے کم نہیں, وہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے. جس طریقے سے ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے, ہم نے کہا ہے کہ ریاست مخالف بیانیوں کا بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے, لیکن عوامی مطالبات سارے ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ عوامی مطالبات ہیں, ان کے مطالبات مانو, دنگا فساد نہ ہو لیکن خون خرابہ نہ ہو. اسی طریقے سے بلوچستان کے جو مطالبات ہیں, اس وقت بڑے زیرک سیاستدان دونوں بیٹھے ہیں, اور یہ عوامی لیڈر انہوں نے ساری زندگی گزاری, چاہے وہ اچکزیر صاحب ہے, چاہے باقی آپ کے لیڈران صاحب ہے, چاہے ہمارے مینگل صاحب ہے. جو آپ فیصلہ کریں گے, جو سجیشنز آپ کی ہوں گی, پاکستان تحریک انصاف پوری آپ کے ساتھ آن بورڈ ہوگی. ہم آپ کو ہر حالت میں سپورٹ کریں گے. ہم چاہتے ہیں اور یہی بلیف ہے کہ بلوچستان کی ترقی ہی پاکستان کی ترقی ہے. بلوچستان کی محرومی ہم سب کی محرومی ہے. وہاں رول آف لا ختم ہے. میں یہ کئی مرتبہ دیکھا ہے خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں میں, میں یہ جب بلوچستان کے لوگ آ جاتے ہیں, آپ یقین کریں میں سمجھتا ہوں اتنے نڈر, اتنے خوددار, اتنے بہترین, لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو ان کے چہرے کی طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کو محرومی آیا نظر آتی ہے. بات کرنے میں کترا جاتے ہیں. یہ اس لیے کہ ان کو وہ موقع نہیں دیا جاتا. اگر آپ ان کو موقع دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر ہوں گے, اور ان کی ابتدا تب ہوگی جب دہشت گردی نہیں ہوگی, ان کو ان کے حقوق ملیں گے. حقوق کے منصفانہ تقسیم ہمیشہ ہونی چاہیے, لیکن یہ اسمبلی کا کام ہے. اسمبلی کی طریقہ کار پہ جائیں گے تو ہی ہوگا. اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ مینڈیٹ کے ساتھ ہوں گے تو بہتر ہوگا, لیکن ایک ریڈ لائن تو ضرور ہو. آج بھی وہاں سٹن ہے, دھرنا ہے بلوچستان میں, کوئٹہ میں لوگ بیٹھے ہوئے,
وہ ڈسکنیکٹ کیا ہے جو لوگ ان کو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں؟ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ساتھ جب کوئی ظلم زیادتی کرے تو ہم کہتے ہیں چلو خدا تو ہے نا, خدا پوچھے گا کیا مطلب, اللہ کی شان ہے, اللہ پوچھے تو پوچھے, نہ پوچھے تو نہ پوچھے. میں نے کبھی امریکہ میں یہ لفظ کسی سے نہیں سنا کہ جو خدا تو ہے خدا پوچھے. اس کی ریزن یہی ہے کہ وہاں انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہے. کسی پہ ہاتھ بڑھاؤ, کسی پہ ہاتھ اٹھاؤ پھر دیکھو. وہ غریب بندہ غریب نہیں ہے, تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر کے دیکھو, پھر آپ کو پتہ چلے گا انسٹیٹیوشنز آپ کے پاس آ جاتی. فل فورس آف دا فیڈرل گورنمنٹ, دا اسٹیٹ گورنمنٹ, انسٹیٹیوشن وہ آپ کے خلاف ہوتے ہیں, مظلوم کے حل کے لیے آتے ہیں. ان میں یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا یہ چھوٹا. آپ لوگوں نے لاہور میں بھی دیکھا, چھوٹوں بڑوں میں فرق ہے نا. لوگ کیوں کرتے ہیں, مائل ہو جاتے ہیں جرم کی طرف, بیکاز وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. تو دہشت گردی میں نے ہمارا آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ پوری اتفاق ہے کہ آپ جو بھی سجیشنز دیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ پوری سپورٹ کریں گے. پہلے بھی ہم نے کیا ہے, چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان ہے, چاہے آپ کا دوسرا پلان ہو, چاہے آپ بلوچستان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آج سے 12 سال 15 سال پہلے جو چیزیں طے ہو گئی تھی اسی پہ عمل درآمد ہو. نہیں, وقت کے ساتھ ساتھ جب دہشت گردی بدل گئی ہے, حالات بدل گئے ہیں, لوگ بدل گئے ہیں, سب کچھ نیا ہے. جو آپ آزاد جو بلوچستان کے نمائندہ جماعت ہیں اس وقت میرا خیال ہے جو اپوزیشن کی ساری حکومت پارٹیز ہیں وہ آلموسٹ آل یہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور آپ پاکستان کے آلموسٹ 1/4 حصے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. 1/4 سے زیادہ پاکستان کا آبادی کے رقبے کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ اگر ہے تو وہ بلوچستان. آپ جو سجیشن دیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پوری سپورٹ کریں گے, ابھی بھی کریں گے, آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اور ہمارے ساتھ جو بھی آپ وہ رکھیں گے کہ ہم سے وہ کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ دیں گے, ضرور ساتھ دیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا, تھینک یو. شکریہ. اب میں ریکویسٹ کروں گا پاکستان کے چیئرمین